عشق یہ نہیں ہوتا میں الحمدللہ عاشق رسول ہوں، عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنا پھر بتائے کہ میرے اندر کتنا عشق ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ حدیث نقل کی نا کہ حضور نے فرمایا میں دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد برابر گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا اپنے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا حضور تسی تے اے گواہی دیتی نا کہ دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد نبی نے نہیں آنا۔ عرض کی تھی حضور آپ کی بارگاہ کا ادنا کتا احمد رضا کیا کہتا ہے؟ بے عدد انہائے ریگ و ستارہائے آسمان، عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے، وکفا باللہ شہیدا۔ حضور تسی تے فرمایا نا مٹی دے ذرے دی تعداد دے برابر، تو آپ کے دربار کا ادنا کتا احمد رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر جتنی ریت ہے ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر احمد رضا بھی گواہی دیتا ہے۔ یہ عشق ہے۔ میں بھی حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں۔ میں نے کہا یہ انداز ہے خاتم النبیین ماننے کا۔ حضور تسی تے مٹی دے ذرے دی تعداد دے برابر گواہی دیتی نا تے آپ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا احمد رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ وستارہائے آسمان، حضور آسمان کے جتنے ستاروں کی تعداد ہے نا اس تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے، اور جتنے آسمان اور زمین کے اندر فرشتے ہیں ان کی تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے، اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی تعداد کے برابر بھی گواہی دیتا ہے۔ تو یا رسول اللہ میں تنہا نہیں ہوں، خالق و مالک بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا۔ یہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ کہتی ہے بول بتاسو جی کدھر کسی میں 1400 سال کسی فقیہ کسی عالم کسی صوفی کسی محدث کا میں نے ختم نبوت پر یہ نظریہ نہیں پڑھا جو امام احمد رضا نے بیان کیا ہے۔ اگر کوئی بیان کرے گا مجھے بتائے گا تو میں مان جاؤں گا، لیکن میں نے بڑی بڑی کتابیں کھولی ختم نبوت پر جو امام احمد رضا بات کر گیا ایسے ہی نہیں پر کر گیا۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے اللہ نے اتنی اپنے حبیب کی مدح و سرائی میں اتنا قبول کر لیا ہے کہ جنت کے اندر بلبلیں جب ایک درخت سے دوسری درخت کی طرف جاتی ہے نا تو یہ نغمہ ضرور پڑتی ہے کہ سب نے برے صغیر میں حضور کی عزت کی بات کی، لیکن جو احمد رضا نے کی وہ کسی نے نہیں کی۔ یہ ہے جی ختم نبوت کا مسئلہ جس پر شاہ جی کو نکالا گیا اور جس پر ہم نے 8 شہید دیے فیض آباد۔ اب تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی کامیابی کامرانی، اور جس گلی سے یہ گزر جاتے ہیں لوگ گھروں کے اندر سے بھی بیٹھ کر کہتے ہیں لبیک والے جا رہے ہو میں صدقے جاواں۔ تو یہ فرق ہو گیا پاکستان میں کہ اگر کوئی سویا بھی اٹھے نا تو لبیک کا نعرہ اس کے کان میں پڑے تو میں صدقے واری واری جاواں، یہ ادھی رات بھی لبیک کا نعرہ لگا دیں اور کئی عشق رسول کے دعویٰ کرنے والے کہیں یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ تو ساڑھے گاٹے مت لگو، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوزے صدیق و علی از حق طلب۔ ساڑھے گاٹے مت کوئی لگے، اسی تے نعرہ ان لانا ہی لانا ہے۔ ہاں جی، چاہے وہ الیکشن دا دور ہوئے، چاہے وہ میلاد دا جلسہ ہوئے، چاہے چھوٹی عید ہوئے چاہے بڑی عید ہوئے، چاہے وہ 10 محرم ہوئے چاہے 18 ذی الحج ہوئے، چاہے وہ 1 محرم ہوئے، چاہے وہ 23 جمادی الثانی ہوئے، چاہے وہ 15 شعبان ہوئے، چاہے وہ 27 رمضان ہوئے، بچے وہ نعرہ ہر جگہ لبیک دا لگڑا ہے۔ تھک گئے ہو؟ جدو میں فیض آباد انٹرچینج تو باہر آیا نا پھر میں بڑیا دعاواں منگیاں لوگوں واسطے، وہ جڑے کھڑے سن اتھے، میں کہ یا اللہ تو گوار ہے 7 بجے تے اے اتھوں فارغ ہوئے پنجاب اسمبلی تو انہیں کہ ہن جے ستے نہیں جا کے تیرے حبیب دی عزت واسطے پھر فیض آباد انٹرچینج تے کھڑے، پھر اتھوں نعرے لاندے پھر اتھے آئے، اگے میں آیا تو تسی بھی نعرے لا رہے ہو، دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ ذرا تبدیلی آئی کہ نہیں ہے؟ آئی کہ نہیں جی؟ آئی ہے تبدیلی؟ 3 گھنٹے بعد نعرے سارا دن بھی لاندے رہے منڈے ساڑھے، ہوں اتنے آئے تو وہی نعرے لا، بلکہ پہلے نالوں سپیڈ تیز ہو گئی۔ بس اتنی بات سی، حضور دی امت کدی بھی ایک بال کہندا بہتر ہے ان شیروں کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ،
کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. حضور صحابہ نو مطلب صدیق اکبر ڈھائی ایک عورت نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں, دو مردہ نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں, مرتدین علیحدہ فتنہ پیدا ہو گیا, دو سپر پاوراں فوج لے کے مدینہ دی سلطنت واسطے دوڑ پئیاں. صحابہ نو تو خطرہ ایسی کوئی نہیں نا, خطرہ تے اج تو ہنو ہے کہ تسی حضور دی خاطر کہو بھئی اسی ایٹم بم چلا دینا ہے تے امن عالم کو خطرہ ہے. کون سے امن عالم کی بات کرتے ہو؟ وہ عالم کون سا ہے جس عالم میں حضور کی عزت نہ ہو؟ وہ امن کون سا ہے جس امن کے اندر تم حضور کی عزت کے مقابلے میں امن کی بات کرتے ہو؟ کسی امن کی ضرورت نہیں, کسی جہان کی ضرورت نہیں, ہمیں تو صرف رسول اللہ کی عزت آبرو کی ضرورت ہے بس. اوے بابا اے سزا تے تاں ہی آنی نا کہ تسی سانو ووٹ وال ہور دیو. ووٹ دی ختم نبوت دا, ووٹ نہ موسیٰ رسالت این کر کے جناب تسی کم از کم شاہ جی نو جڑا تسی تے دتا ہے ویسے تواڈے ووٹ تسی دتا ہے, لیکن لٹن والے رج کے لٹ ویکھن والے جاگن والے ویکھتے رہ گئے. 500 ووٹ 3 دن میں گنے گئے. آہا کیا بات ہے, کیسے شفاف الیکشن ہوئے جناب. بین الاقوامی مبصرین نے بھی کہا کہ پاکستان میں پہلی باری تا لوٹ مار ہوئی, یعنی انہوں نے کیا شفاف ہوئے, کیونکہ وہ رگ جے ملتی جو دین دے دشمن ہے ہو جائے اے دین دے دشمن دوہاں دی رگ مل گئی. جی ممتاز قادری دہشت گرد, تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے انتہا پسند, اور ڈاکہ مارنے والے ووٹوں کے اوپر انتہائی منصف مزاج. سبحان اللہ, کیا بات ہے ایسے انصاف کی. اور انہاں دی رگ چونکہ ملدی سی بھائی لبیک اگے نہ آوے تو انہاں کیا واہ جی واہ یہ ہو جاتا الیکشن کدی اسی ویکھی کوئی نہیں زندگی پہلی باری ویکھیں. کیوں جناب 27,000 دا 17 ووٹ بن گئے. کیا بات, 27,000 دے 17 بن گئے. 1,000 دا ووٹ جڑا ایک لکھ دیتا, 1,000 ساڑا ووٹ ہویا نا تو اتھے ایک لکھ دیتا بھئی اس پورے بوتھ جو انہوں ایک ووٹ ملے. کیسے شفاف الیکشن ہے. کوئی بات نہیں انشاءاللہ, واللہ عزیز ذو انتقام, وہ ان سے ایسا انتقام لے گا ان کی نسلیں بھی یاد رہے. انہوں نے ہمارا راستہ نہیں روکا, ہمارا راستہ نہیں روکا, بالکل ہمارا راستہ کیا تھا, ہمارا راستہ کیا ہونا ہے, انہوں نے دین کا راستہ روکا. جو دین کے ساتھ ٹکر لیتا ہے دین اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. ہاں اس واسطے جتھے بیٹھو اور کا ووٹ چاہیے تاکہ جڑے کہہ دیں نا مولوی سیاسی ہو گئے, پیر سیاسی ہو گئے, انہوں نے کان نے آواز ہی پوے ووٹ چاہیے. کیوں جی بس ووٹ چاہیے. تسی یہ ماں سارے دے کان جڑا نا خراب کر دیو. جتھے جاؤ تاریخ لبیک یا رسول, تاجدار ختم نبوت. جس طرح شاہ صاحب دسا ہے نا, لنگدیاں بھی جڑا پتہ لگے نا بھائی یہ جڑا گنڈا ہے وہ دے قریب تو لنگیا تاجدار ختم نبوت. کیوں جی ہاں جی انشاءاللہ زور لاؤ بھائی, ادھر تک آواز سارے زور لاؤ. یہ دے نرم آواز نہیں ہے. تاجدار ختم نبوت, توجہ توجہ. زندہ باد 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 زندہ باد. توجہ تسی کی سمجھتے ہو لبیک ایویں آ گئی ستیا ستیا. حضور لوگوں نو غلط فہمی ہے کہ ستیا ستیا. کیوں جی شاہ جی اے شاہ جی دیاں جیلاں ہاں جی سید ہو کے تے دعا میں انہاں نو ملن گیا دہشت گردی دی عدالت وچ, میں ہتھکڑی ویکھ کے تے میرا اندر تے انج ایک واری ہلیا, لیکن میں انہاں دے سامنے انہاں محسوس کر لیا سی مولانا اندروں بہت پریشان ہوئے مینوں ویکھ کے. لیکن شاہ جی میرے نال گلاں انج کیتیاں بھئی تے کم ہی کوئی نہیں, مولانا اے کیڑا کم ہے یار ہتھکڑیاں, تو ایویں پریشان ہو. ساڈے او منڈے جی کیوں جی مولانا ساڈے ایک بچہ جڑا ایتھے کتنا بڑا انصاف ہے یار کائنات دا. شیطان تاثیر دیاں بتیاں بجھائیاں جنہاں منڈے 5 سال ہو گئے, چوتھا سال جیل وچ بیٹھے. جرم صرف اتنا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف نو 4 سال پہلے 12 ربیع الاول شریف نو 4 جنوری سی ممتاز قادری جس دن ماریا سی. شیطان تاثیر نو لبرٹی چوک تے شیاطین جمع ہو کے دی تصویر چک کے
شیطان تاثیر دی نعرے لا رہے سن کہ شیطان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا. اثر تو بعد دا ٹائم سی. ساڑھے بچے نے انہوں نے کیا حیا کرو. آج 12 ربیع الاول شریف ہے, پوری کائنات حضور دی آمد دے نعرے لا رہی, تسی گستاخ رسول دے نعرے لا رہے ہو. انہاں دیاں شمع جل رہی سن, ساڑھے منڈے نے بجھا دیتیاں. پتہ ہے ساڑھے کوٹا نے کتنا بڑا انصاف کیتا. انہاں کیا گستاخ رسول دی بتی بجھی کیوں ہے 12 ربیع الاول شریف نو 5 سال واسطے انہاں منڈے نو اندر کر دیتا. ہاں وہ بھی سٹوڈنٹ بچے, کوئی MBA کر رہے سی تھے, وہ سارے دنیا دار بچے ہیں. اور حضور ان کے صبر اور استقامت کتنی ہے کہ ایک والد فوت ہوا, پولیس کی نگرانی میں جب اسے لایا تو پولیس نے ہمارے وہ گلی کا اندر کہا کہ کوئی بندہ نعرہ نہیں لگائے گا یہاں. آستہ وہ بچہ آئے گا, جنازہ پڑے گا, پھر واپس چلا جائے گا. یہاں بالکل قانون کی پابندی کرنی ہے. بندے سارے کھڑے سن, وہ منڈے نو دو میں ہتھکڑیاں لگیاں سن. جدو آیا باپ دا جنازہ پڑھن تے گڈی تو اتریا تے کہنے لگا تاجدار ختم نبوت. کیوں جی؟ جبر و کار نہیں, یہ عشق و مستی ہے. ہاں یہ عشق و مستی ہے. ہاں پیو دا جنازہ پیو ہوئے 3 سال بندہ جیل چ رہے ہوئے تے پیو بھی فوت ہو جائے جیل چ رہندے تے آ کے شکوہ نہ کرے مولانا سانو کی ملیا, حضور دی خاطر جیل چ رہا, مڑ کے پیو بھی مر گیا. دسو سانو اسلام نے کی دیتا؟ ایت ایک ٹائم روٹی نہ ملے تے لوگ اسلام دے شکوے کر دین. لیکن گل انجی ہے. ممتاز اتے تے ویکھ نہ, جدوں ممتاز انج اتے ویکھ کے مسکرا پیا, کہنے لگا بس حضور یہی دیکھنا تھا کہ آپ آ گئے, اب دیکھو ذرا لبیک کا نعرہ کیسے آتا ہے. بس اتنی بات. کیوں جی؟ ابھی تو اس کی داڑھی بھی نہیں آئی تھی. 3 سال جیل کے اندر رہنے کے بعد باپ کا جنازہ پڑا ہو, پولیس کی نگرانی میں جنازہ پڑھنے آئے تو رونے کے بجائے باپ کو دیکھ کر لبیک کا نعرہ لگا دے, تو پھر گل تو کوئی ہے نا جڑی انہیں ویکھی ہوئی. میں تے حضور بڑے بڑے لوگاں نو ڈلدے ویکھیا, بڑے بڑے لوگاں دا صبر دا استقامت دا جڑا ہاتھ ختم ہو جاندا بڑے بڑے حادثات تے باپ دا لاش ویکھ کے انہاں کہا جی میں تے اوتھے سی نا قبرستان میں تے باپ دا جنازہ اوتھے پڑھانا سی تے میں تو اوتھے موجود نہیں سی. مینوں یہ بھی ڈر سی, میں کہا منڈا کوئی کمزور گل کرے گا تے ساڈا کچھ نہیں رہنا. میں کہ انہاں کہا جی اوتھے قبرستان وچ جنازہ ہونا ہے. انہاں کہ نہیں ایتھے گھر دے اندر ہی جنازہ پڑھو. تے منڈے نے یہ نہیں کیا میں قبرستان جانا ہے, اتھی کہندا صاحب بناؤ. مولانا غلام غوث بغدادی صاحب اگے کھڑے ہو گئے اور انہیں جنازہ پڑھیا تے باپ نو چم کے کہا لبیک, چلو بھائی چلیے واپس چلیے. یہ ہے عشق رسول. ہاں یہ اس کو کہتے ہیں عشق رسول. یہ 22 سالہ منڈا ہوئے یا 21 سالہ 19 سال اس جڑی عمر ہونی 22 سال ہونی ہو 21 سال ہو گئی ہونی تے منڈا اپنے باپ دے جنازے ہوتے حضور آنسو بھی نہ پاوے, ہتھکڑیاں بھی لگی ہون جی. تو گل شاہ جی مک جاندی اتھے آ کے گلاں سانو کہندے عشق. میں بھی عشق رسول ہوں. میں کہا تو حضور دی خاطر اپنی پارٹی نہ چھڑ سکیو, تو حضور دی خاطر ووٹ نہ دے سکیو, تو کیڑی گل دا عاشق رسول ہے؟ مینوں بھی دس. عاشق رسول ہوے جڑا 3 سال جیل تے رہن تو بعد باپ دی لاش ویکھ کے بھی نہ روے تے لبیک دا نعرہ لا کے پھر گڈی وچ بہ جائے. انہاں بچیاں دیاں قربانیاں, اے ممتاز قادری دیاں قربانیاں, اے سیدہ دیاں قربانیاں, اے تہاڈیاں قربانیاں جڑے 7 بجے تو بعد اج پھر ایتھے جناب 1 بج گیا پھر لبیک دے نعرے لا رہے ہو. اے جڑے ساڈے مقابلے کھڑے ہیں انہاں دی کوئی حیثیت کوئی نہیں. اے بالکل تہاڈے پیراں دی خاک بھی یہ لوگ نہیں بنتے.